انسان بھول گیا, رب نے ریکارڈنگ سیو رکھی ہوئی ہے, روز قیامت دوبارہ اس کو دکھائی گئی. یہ اس چیز کا بھی جواب ہے جو ہم کہتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا, پیدا ہی نہ کرتا تو جنت میں ہی رکھتا. آدم علیہ السلام فلاں چیز نہ کھاتے, فلاں نہ کھاتے, ہم جنت میں رہتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تھا. مشرکین کہتے تھے کہ ہم قریش کے ہیں, ہمارا پروٹوکول ہے, باقی لوگ احرام پہن کے طواف کریں گے, ہم ننگے طواف کریں گے. دس از آور پروٹوکول. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو, سب کو, کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے سجدہ ریز ہوتے ہیں سوائے ایک کے. ابلیس کھڑا رہا, اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا, امرتک, میں نے تجھے خود حکم دیا, تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا. اس نے سمپل جواب دیا اپنی اس اوقات کے مطابق. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں ایک ریکارڈنگ کی اور اس کو محفوظ رکھا, اور اس ریکارڈنگ کا ٹریلر قرآن میں دکھا دیا آپ کو. کیا ٹریلر تھا؟ بالکل ایسی جیسے چھوٹا بچہ ہے, اس کے اپنے ایک ریکارڈنگ کی, وہ بچہ بڑا ہوا اور بڑا تغرل خان بن گیا, اور وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اور وہ ایسا ہے. اور والد صاحب نے ایک دن اس کو ایسے دکھایا, بیٹا تم تو ایسے تھے اور تم تو یہ کہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہاؤ کم, میں کیسے؟ ان کا یہ تو ریکارڈنگ ہے, یہ اوریجنل ہے, تم بھول گئے تھے. انسان بھول گیا, رب نے ریکارڈنگ سیو رکھی ہوئی ہے, روز قیامت دوبارہ اس کو دکھائی گئی. یہ اس چیز کا بھی جواب ہے جو ہم کہتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا, پیدا ہی نہ کرتا تو جنت میں ہی رکھتا. آدم علیہ السلام فلاں چیز نہ کھاتے, فلاں نہ کھاتے, ہم جنت میں رہتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ وعدہ ہوا تھا, انسان نے امتحان دینا تھا, دنیا میں آیا ہے امتحان دے گا, اور روز قیامت دوبارہ سب کے سامنے کھڑا ہوگا, اور جو ڈرے گا وہی پاس ہوگا. جو ڈر گیا وہ مر نہیں گیا, جو ڈر گیا وہ پاس ہو گیا, وہ بچ گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو رب سے ڈر گیا اس کے لیے روز قیامت 2 جنتیں. رب کا فرمان ہے. خوف انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. خوف نیگیٹو نہیں ہے, خوف مثبت ہے, اور خوف انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بے عزتی کا خوف, پکڑے جانے کا خوف, رب کی ناراضگی کا خوف, جہنم میں دھکیلے جانے کا خوف, یہ سب خوف اکٹھے ہو جائیں, انسان رہتا ہے. خوف ہٹا دیں, انسان جانور بن جاتا ہے, بہیمانہ ہو جاتا ہے, اور اینیمل انسٹنکٹ اس کی باہر آ جاتی ہے. آدم علیہ السلام کے اس تذکرے سے آگے چلتے ہیں. آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا. میں صرف 2 واقعات کا تذکرہ کروں گا, اور آدم علیہ السلام کا چیپٹر ہم یہاں پہ کلوز کر دیں گے. ہم سیرت کے بڑے چیپٹرز کی طرف واپس آ جائیں گے. 2 واقعات, ہمارا پورا نظام جو چلے گا, پلاننگ چلے گی سیرت کے واقعات میں, وہ وہی ہوگی جو قرآن کا اسلوب ہے, اسے قریب رہنے کی کوشش کریں گے. قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن واقعات کے جو ہزاروں سال کی زندگی انبیاء کی ہے, ان میں سے چند واقعات چند جملوں کے اندر وہ قرآن بیان کرتا ہے اور آگے چلتا ہے. 1000 سالہ زیادہ زندگی آدم علیہ السلام کی چند جملوں میں ٹوٹل قرآن نے ریکیپ دی, اور باقی ساری چیزیں سائڈ پہ چھوڑ دی ہیں. نوح علیہ السلام کا ابن خلدون کے مطابق 1000 سال زندگی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر مبارک 53 سال کے آس پاس تھی تو تب نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا. ابن خلدون کا قول یہ ہے. اگر وہ سچ ہے تو 1750 سال زندگی بنتی ہے, لیکن قرآن کے اندر تذکرہ کتنا ہے؟ ٹوٹل جملے اکٹھے کرنے 50 جملے نہیں بنتے. پہلا واقعہ سورہ اعراف کے اندر تذکرہ ہے. مشرکین کہتے تھے کہ ہم قریش کے ہیں, ہمارا پروٹوکول ہے, باقی لوگ احرام پہن کے طواف کریں گے, ہم ننگے طواف کریں گے. دس از آور پروٹوکول. جو بھی وہ توجیحات تھی ان کی, پروٹوکول تھا جو بھی تھا, لیکن یہ ان کا کہنا تھا, اور اس پہ اتنی ڈھٹائی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیمی طریقہ ہے یہ, نعوذ باللہ, اور وہ کہتے تھے کہ رب نے ہمیں اس کا آرڈر دیا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی ایک سینٹنس کے اندر نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیک ٹریک چلایا اور پچھلی کہانی لے جا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کتنے جھوٹے ہو, اور میں نے ایسا آرڈر نہیں دیا. رب نے کہاں سے کہانی سٹارٹ کی؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 کے آس پاس یہ مختصر اس کا مکالمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو, سب کو, کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے سجدہ ریز ہوتے ہیں سوائے ایک کے. ابلیس کھڑا رہا, اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا, امرتک, میں نے تجھے خود حکم دیا, تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا. اس نے سمپل جواب دیا اپنی اس اوقات کے مطابق, انا خیر منہ. باقی تفصیل روایت کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے, مٹی تو پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی ہے, مجھے تو نے آگ کی لو سے پیدا کی ہے تو اوپر کو جاتی, میں برتر ہوں اور یہ کمتر ہے, یہ حقیر ہے اور میں بہت عظیم ہوں. یہ وہ پہلا بیج بویا تھا شیطان نے اپنی اس فصل کا, تکبر کے بیج کا, جس کے اوپر آج بھی اس نے انسانیت کو جو اس کے ہاتھ لگتے ہیں, جو اس کے جال میں پھنستے ہیں, ان کے ذہن میں آرام سے ایک بیج بوتا ہے, پھر اس کو پانی ڈالتا ہے اور اس میں سے درخت بن جاتا ہے, اور وہ تکبر میں گرفتار ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کا تو فرمان ہے کہ جس میں رائی کے برابر بھی جس کے اندر تکبر موجود ہے, بڑائی موجود ہے, اس کو جنت اس کے لیے نہیں ہے. شیطان شارٹ کٹ مار کے ساری محنتوں کو رائگاں کرتا ہے, اس کو اس ڈسکوالیفائڈ لسٹ میں جا کے شامل کراتا ہے جس میں وہ جنت سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے؟ تکبر ڈسکوالیفیکیشن ہے.
اس نے آدم کو علیہ السلام کو کمتر حقیر سمجھا شیطان نے کہ میں برتر ہوں اور یہ میرے سے کمتر ہے. کہانی اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ کلوز کر دی اور بتا دیا کہ یہ اس کی خرافات تھی, وہ آج بھی تمہیں اس میں ڈال رہا ہے, اس سے بچو. ہم نے آج بھی تکبر غرور سے بچنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ الکبر و ردائی والعظمت و ازاری, یہ عظمت کبریا داری یہ میرے چولے میرے لباس ہے, یہ میری چادر ہے. یہ جو مجھ سے یہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو ان کے منہ جہنم میں ڈال دیتا ہوں. کوئی اس کے لیے گنجائش کمی کی نرمی کی نہیں ہے جو تکبر کے اندر پڑے گا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقام خاص ہے, اس میں وہ بالکل کسی دوسرے کو اس دائرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے آپ کو رب کی اس بہترین حسین جنت سے اس سے ڈسکوالیفائی مت کریں اور اپنے ساتھ زیادتی مت کریں. عاجزی پیدا کریں. رب کے قرب کا بہترین آسان ترین طریقہ عاجزی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے حیرت ہے لوگوں پہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتنے جتن کرتے ہیں, اتنی محنتیں کرتے ہیں, حالانکہ بہت آسان ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا آسان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سمپل عاجزی اختیار کر تو رب کے قریب ہو جائے گا. تکبر دور دھکیل دیتا ہے, دھتکار دیتا ہے, راندہ درگاہ ہو جاتا ہے, نکال دیے جنت سے باہر. تو اس تیری اوقات ہی نہیں جنت میں رہنے کی, تمہارے اندر گھن اور بدبو پیدا ہو چکی ہے اس تکبر کی, تو اس جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اس کو جنت سے نکلوا دیا. یہ وہ پہلا واقعہ تھا جو جنت میں آدم علیہ السلام کے واقعات میں سے تذکرہ ہوا. دوسرا واقعہ جو قرآن کے اندر موجود ہے, جو ہمارے لیے بہت بڑا لیسن اور آج کی زندگی کے حساب سے اس سے بھی بڑا لیسن ہے, جس میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں, ہماری یوتھ گرفتار ہو چکی ہے, وی آر اریسٹڈ انٹو دیٹ. وہ کیا ہے؟ سورہ اعراف کے اندر تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پریمائز بیان کیا جو میں نے پہلے آپ سے بیان کیا کہ جب مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ننگا طواف کرنے کا حکم دیا گیا, اس لیے ہم ننگے گھوم رہے ہیں اس بیت اللہ کے پاس جو حرمت کی زمین ہے, جس کا مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ حلال بھی حرام ہو جاتا ہے. حرمت کی زمین کا مطلب یہ ہے, اس کی حرمت کا لیول یہ ہے کہ جو چیزیں باہر حلال ہے ادھر آ کے وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. اتنا اس کا ہائیسٹ پروٹوکول لیول ہے. اور وہاں پہ وہ بے لباس ہو کے برا نہ ہو کے خواتین مرد وہ سارے طواف کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند تھی. یہ شیطان کا کھیل تھا. رب نے اس کھیل کی ابتدا بیان فرما دی. بیان کیا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن کے اندر کہ میں نے آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ اس جنت میں لٹ مچاؤ, کھاؤ پیو, جو کرنا ہے کرو, جنت تمہارے لیے, لیکن اس درخت کے قریب نہیں پڑنا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ تھا, اس کے پاس نہیں پڑنا. بس اس سے اس کو منع کر دیا تھا. ایک امتحان تھا آدم علیہ السلام کا اور سیدت حوا کا, لیکن شیطان نے ورغلایا اور اس نے آگے کہا کہ قسمیں اٹھائی اس نے, وقاسمہما, انہوں نے قسمیں اٹھائی کہ میں آپ کا بڑا ہی غمخوار ہوں, آپ کو رب نے ایک چیز نہیں بتائی, میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اگر آپ نے یہ کھا لیا تو آپ کو دائمی حکومت مل جائے گی, دائمی زندگی مل جائے گی, اور رب آپ کو یہ نہیں دینا چاہتا, اس لیے آپ کو اس سے روک دیے. آدم علیہ السلام انسان تھے اور رب نے مقدر کر رکھا تھا کہ ایسا ہوگا, کیونکہ رب نے پہلے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ اپنا ڈسکلوز کیا فرشتوں کے سامنے, تو آدم علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. رب یہ نہیں کہتا کہ انی جاعل فی جنت خلیفہ, کہ میں جنت میں خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ جو ڈسکشن ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ہم جنت میں ہوتے, کچھ بھی ایسا نہیں ہونا تھا. زمین پہ آنا تھا, زمین کے لیے بنائے گئے تھے. شیطان آیا, اس نے ورغلایا, اور رب کو منظور تھا آدم علیہ السلام بہکے اس کی باتوں میں آ کے, اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا. یہ تو ساری سٹوری تھی. اصل واقعہ جو اصل کرکس تھا وہ کیا تھا؟ جیسے ہی انہوں نے قرآن کے اندر تذکرہ کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اور سیدہ حوا علیہ السلام نے اس پھل کو کھایا, چکھا, ان کے جسم پہ جو کپڑے, جو لباس انہوں نے جو بھی پہنا ہوا تھا جنت کا لباس, وہ غائب ہو گیا اور وہ برہنہ ہو گئی. آدم علیہ السلام اور حوا انسانیت کے ماں باپ, اتنے عظیم درجے والے دو انسان, شیطان نے ان دونوں کو ننگا کر دیا, بے لباس کر دیا. یہاں پہ آ کے چیپٹر کلوز ہوا اور رب سیدھا اس واقعے کی طرف آیا کہ جو کہتے تھے کہ رب نے حکم دیا کہ کعبہ کے خلاف, کعبہ کے آس پاس ننگے گھومتے رہو. شیطان نے ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام سیدہ حوا کو اس جنت میں اپنے اس بہلاوے میں آ کر ڈیسیو کر کے, دھوکہ دے کے بے لباس کیا, ننگا کیا. وہ آج بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے, ہمیں ننگا کرانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. نیوڈیٹی, موبائل, دا بگیسٹ ایلیمنٹ, اس کے لیے ہر طریقہ اس نے استعمال کیا ہوا ہے. اس کو اس نے بزنس میں انوالو کیا ہوا ہے. ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محفل میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنتوں کی اکثریت کس نیکی کی پاداش میں جنت میں جائے گی, کس نیکی کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں, خوف خدا, حسن اخلاق. تقویٰ اس کا ایک حصہ ہے, حسن اخلاق, بہترین اخلاق. اس نے برمدہ سوال کیا کہ جہنمیوں کی اکثریت کس وجہ سے جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو چیزیں بیان کی,
زبان، یہ زبان، اس کا گناہ منہ کا گناہ، زبان نہیں، منہ کا ایک حصہ زبان ہے، منہ میں حلال حرام بھی آ جاتی ہے، منہ کے گناہ اور شرمگاہ کے گناہ، یہ دو گناہ ہیں جو جہنمیوں کی اکثریت اس وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ ڈونٹ ٹیک اٹ نارمل، اس کو نارمل مت لیں، اس کو مذاق مت سمجھیں۔